الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في كبد أو كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتوں کو عبادات میں گزار رہے ہیں اور آج 20واں روزہ ہے۔ تقریباً 2 عشرے جو ہیں وہ مکمل ہونے والے ہیں۔ یہ مہینہ اور یہ خوبصورت ساعتیں، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت انتہائی قیمتی ہے۔ اگر نیکی نہ کی ان گھڑیوں میں تو روز محشر پچھتاوا ہوگا۔ اہل جنت میں جانے کے بعد بھی پچھتاوا کریں گے ان گھڑیوں پر کہ جو غفلت میں گزاری ہے۔ جنت جانے کے بعد بھی غفلت کا پچھتاوا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہماری جو سانسیں ہیں یہ برف کی مانند پگھل رہی ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں میں نے سورہ عصر کا جو مطلب ہے اور اس کے جو معانی ہے اور اس کا جو پیغام ہے سورہ عصر کا، وہ میں نے ایک برف فروش سے سیکھا ہے۔ سورہ عصر میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید کرے اور صبر کی تلقین کرے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس سورت کا جو پیغام تھا ایک برف بیچنے والے سے میں نے سیکھا ہے۔ وہ برف بیچنے والا کہہ کیا رہا تھا؟ وہ لوگوں سے کہتا ہے خدا کے واسطے میرا یہ سرمایہ ہے، کل سرمایہ ہے میرا یہ برف، کوئی اس کو خریدو، شام کے وقت تک اگر یہ نہ بیچی گئی، یہ سودا اگر نہ بکا تو میرا کل سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ آٹا چینی دال چاول کپڑا یہ اگر آج نہیں بکا تو چلو کل بیچ دیں گے۔ ایسے ہی ہے برف کا معاملہ، یہ ہے کہ اگر آج نہ بکا تو کل تک تو یہ رہے گا ہی نہیں۔ تو کہا انسان کی بھی یہی کیفیت ہے، ہماری جو سانسیں ہیں یہ برف کی مانند پگھل رہی ہے، دن بدن ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ان سانسوں کو ہم نے نیک اعمال کی صورت میں کیش نہ کروایا تو ہمارا کل سرمایہ برباد ہو جائے گا۔ ہماری جو زندگی ہے یہ اس انداز میں
پگھل رہی ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا. دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہو رہا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. قیامت کے دن ایک آدمی جو ہے وہ پچھتائے گا. یقول، وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی، کاش 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 کاش. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میں نے زندگی میں کوئی اچھے اعمال کیے ہوئے ہوتے اور آخرت کے لیے بھیج دیے ہوتے. میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہوتا اور آج آخرت میں مجھے وہ کام آتا. اچھے اعمال جو دنیا میں کرتے ہیں آخرت کا سرمایہ بن جاتے ہیں. یہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. وقت اسی طرح نکلتا جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں آدمی جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اس میں سے ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت، فرصت. ہم جب صحت ہوتی ہے تو دنیا میں مشغول ہوتے ہیں، کمانے میں مشغول ہوتے ہیں، مال بنانے میں مشغول ہوتے ہیں. سستی کی وجہ سے نیکی کی طرف ہم قدم نہیں بڑھاتے. ابھی تو میری عمر ہی کیا ہوئی، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بڑھاپا آنا ہے، ابھی تو بڑے اعمال ہے. حج پہ جائیں گے، تھوڑی سی عمر تو آگے جائے نا، تھوڑی سی زندگی جی تو لیں. ابھی تو 50 سال عمر ہے، 60-70 سال کی عمر میں جائیں گے. جوانی کی عبادت کا معیار اور ثواب وہ کچھ اور ہے. سستی کی وجہ سے آدمی بہت سارے کام چھوڑ دیتا ہے. آپ قبرستان میں لیٹے ہوئے ان مرحومین کو جو جا چکے ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے تھے. قبروں میں لیٹے ہوئے لوگ بھی یہی کہتے تھے انشاءاللہ کل سے ہم نماز پڑھیں گے. وہ کل پھر ان کی زندگی میں کبھی نہیں آیا. قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں سے اگر آپ ان کو اٹھا کے پوچھیں نا کہ کیا چاہتے ہو، کہیں گے کاش ہمیں زندگی دوبارہ ملے اور ہم پھر سجود میں سر رکھ لیں، اپنے سر سجدوں میں رکھے ہم. بہت سے ایسے بیمار ہسپتالوں میں آپ کو ملیں گے جن کی جبینیں ترس رہی ہیں سجدہ کرنے کو. وہ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، لیکن اب صحت ان کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ مسجد کا رخ کر سکیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ دوڑتے ہوئے مسجدوں کی طرف آئے، لیکن ان کو فرصت نہیں مل رہی. اب انہیں کام کاج نے ایسا روک لیا ہے کہ یا تو وہ جمعے کا دن انہیں نصیب ہوتا ہے، یا تو وہ اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ صرف عید کا دن ہی انہیں نصیب ہوتا ہے. ہم اتنے سست اور کاہل کیوں؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بلد کی آیت ہے، 30واں سپارہ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. بے شک ہم نے انسان کو مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. محنت، مشقت. انسان کی زندگی کا مقصد دنیا میں محنت کرنا ہے. انسان کی زندگی کا مقصد دنیا میں مشقت کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنی ہمت کو صرف کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دنیا بنانے میں ہم 8 گھنٹے کیا، آپ ہم سے 15 گھنٹے بھی کام کروا لیں، ہم اتنا نہیں تھکتے جتنا تراویح میں 1 گھنٹہ ہم لگے نا کھڑے ہو جائیں، ہم اتنا تھک جاتے ہیں. دنیا کا کام کروائیں، 15 گھنٹے ہم اوور ٹائم لگائیں گے، خوش بھی ہوں گے. وہ تھکاوٹ اتنی محسوس نہیں ہوتی جتنی تراویح میں امام صاحب نے اگر 10 منٹ تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم لے لیا نا تو کمر کا درد بھی آ جاتا ہے اور اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. گوشے کرتے ہیں امام صاحب ذرا قاری صاحب نہ آنکھوں نہ ذرا سپیڈ بڑھائے. دیکھیں اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار مال نہیں ہے، اعمال ہیں. اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ مال ہے یا اعمال ہے؟ اعمال ہے. ہم دولت، حکومت، شہرت، منصب میں کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ یہ جگہ غلط ہے. اگر دولت ہی کامیابی کی ضمانت ہوتی تو پھر قارون کامیاب ہوتا، جس کے خزانوں کے انبار جو تھے وہ ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی، لیکن دین سے دوری کی وجہ سے اسے خزانوں سمیت اللہ نے غرق کر دیا. اگر حکومت کا ملنا ہی کامیابی کا راز ہوتا تو پھر فرعون کی طرف دیکھے، نمرود کی طرف دیکھے،
دارا و سکندر کی طرف دیکھیں، نمرود سرکشی کی، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کی تو ایک مچھر سے اللہ نے اس کو مروا دیا۔ فرعون نے نبی کی مخالفت کی، دین سے بغاوت کی تو اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ تو کامیابی یہ نہیں ہے بڑے حسین اور جمیل، بڑے ناز والے لوگ آئے دنیا میں، مگر قبر کی مٹی نے ان کے حسن کو چھین لیا ان سے۔ قبر کن کی روشن ہوتی ہے؟ جن کی راتیں عبادت میں ہوتی ہے، جن کی زندگی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، جن کی زندگی عبادت سے پرنور ہوتی ہے، انہی لوگوں کی قبریں اوپر سے بھی روشن ہوتی ہے اور اندر سے بھی روشن ہوتی ہے۔ داتا صاحب کے مزار پہ جائے نا، ہجوم لگا ہوا ہے عاشقوں کا۔ کیوں؟ کیونکہ داتا صاحب نے اپنی زندگی میں اللہ کو منایا ہے، عبادات میں وقت گزارا ہے، اللہ نے ان کی قبر پر نور کی برسات کی ہے، خلائق وہاں جمع ہوتے ہیں۔ وہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے، دیکھو سنگیو، دنیا کام کی جگہ، دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ اور جنت انعام کی جگہ۔ دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ آپ اس دنیا میں جو بیج بو گے وہی آپ کاٹو گے۔ نیکی کا بیج آپ اس دنیا میں بوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں آپ کو فصل عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں گناہ کے انبار ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر جن لوگوں نے زندگی گناہوں سے بدبودار رکھی ہے، انہی کے لیے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، پھر انہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ فجار، فاسق، فاجر، ظالم، کافر، منافق، ان کے لیے پھر جہنم کی آگ ہی ہے۔ ایک ولی کامل گزرے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کمرے میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا اور اس پہ کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی، کچھ 4-5 باتیں لکھی ہوئی۔ باتیں کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے اعمل للدنیا کا بقدر مقامک فیہا، فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے۔ دنیا کے لیے کتنی محنت؟ جتنا ٹائم تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس امت کے حوالے سے کہ اس امت کی جو عمریں ہیں وہ کیا ہے؟ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اس امت کے لیے فرمایا بین 70 و 60، 60 اور 70 سال کی اوسط عمر، ایوریج یہی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جنہوں نے صرف تبلیغ 950 سال کی ہے، جب ان کا وصال ہوتا ہے اللہ پوچھتا ہے نوح زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیسے گزری؟ مالک بعض روایت میں 1700 سال تک بھی آتا ہے، 950 سال تو صرف تبلیغ ہے نا۔ تو پوچھا کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا ہے؟ تو جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل گیا۔ اتنی بڑی عمر لے کے آئے اور محسوس کیا ہوا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ ہماری تو ویسی جو ایوریج جنہوں نے 60 کراس کر لیا بڑے خوش قسمت ہیں، جن کی عمریں 60 سال سے گزر چکی ہیں، 70 سال سے اوپر ہے، دے آر ویری لکی کہ ان کو اسلام کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی۔ جن کی عمریں لمبی ہے، جن کی زندگی زیادہ ہے، ان کے نیکیاں، ان کی نمازیں، ان کی تلاوت بھی اسی طرح زیادہ ہے، ان کے اچھے اعمال بھی اسی طرح زیادہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا اب جو 50 60 70 کراس کر چکے ہیں نا، سمجھو ان کی زندگی کی فجر ظہر عصر ہو چکی ہے، بس مغرب کا انتظار ہے کہ کب زندگی کا سورج غروب ہو، کب آنکھیں بند ہو، کب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے۔ ایک بادشاہ نے نا محل بنوایا تو اس نے کہا کہ جو مجھے اس محل کے اندر عیب بتائے گا نا میں اسے انعام دوں گا۔ لوگ آتے دیکھتے لیکن ان کو کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا، پلٹ کے چلے جاتے۔
ایک اللہ والا گزر رہا تھا، فقیر آدمی، اس نے کہا میں بتاتا ہوں اس کے اندر 2 عیب ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ کنسٹرکشن تو میں نے بڑے اچھے بلڈر سے کروائی تھی، عیب کیا نظر آیا؟ کہا پہلا عیب تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہنا، اس محل نے گر جانا ہے ایک دن۔ دوسری اس کی خامی اور عیب یہ ہے کہ بادشاہ تو نے ساری زندگی اس میں نہیں رہنا، تو نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تاج محل بنانے والے لوگ آج دنیا میں نہیں ہے۔ یہ جو اہرام مصر ہے، پیرامڈز جس کو کہتے ہیں، یہ بنانے والے آج دنیا میں ہیں؟ بڑے بڑے شاہ سوار دنیا سے جا چکے ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود، ایک تماشا ہے۔ فرماتے ہیں دنیا میں، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی دنیا میں آپ نے رہنا ہے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں دوسرا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ لِقَائِكَ فِيهَا، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کہ جتنا ٹائم وہاں گزارنا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آخرت کا جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ واپس ہم پلٹ کے دنیا میں آ جائیں گے، یہ ون وے ہے، بس یہاں سے گئے تو ریٹرن، اور وہاں کب تک رہیں گے؟ امام غزالی فرماتے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں آخرت کی زندگی کو یوں سمجھ لیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خلا ہے، یہ جو فضا ہے، یہ جو گیپ ہے، اس کو آپ رائی کے دانوں سے بھر دو۔ زمین اور آسمان جہاں تک نظر جاتی ہے، پوری کائنات کو رائی کے دانوں سے بھر دو، اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھا کے جائے۔ کائنات کو رائی کے دانوں سے بھر دو، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور وہ ایک دانہ اٹھا کے جائے۔ فرماتے ہیں یہ دانے پھر بھی ختم ہو جائیں، آخرت کی زندگی پھر بھی نہیں ختم ہونی۔ ہم نے وہاں اتنا عرصہ رہنا ہے، ہم نے وہاں اتنی زندگی گزارنی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ آخرت میں، یعنی اہل جنت جو ہے، جنتی لوگ جب جنت چلے جائیں گے وہاں پچھتائیں گے۔ کس بات پر؟ کہ دنیا میں ہم نے جو وقت غفلت میں گزارا وہاں ہم نے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ دنیا کی ڈگری لیتے ہیں نا، دنیا کی ڈگری لینی ہو تو کتنی محنت کرتے ہیں ہم، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، وکیل، جج، اکاؤنٹنٹ، دیگر شعبے ہیں، ساری کی ساری ڈگریاں، کوئی بھی ڈگری ہو، وہ دنیا میں آپ کے ساتھ آپ کی زندگی تک محدود ہے۔ قبر میں کسی کی بھی اکاؤنٹنسی کام نہیں آئے گی، کوئی فزکس، میتھس، کیمسٹری آپ کو قبر کے اندر وہاں کام نہیں آئے گا۔ ہم نے اس دنیا کی اس ڈگری کے لیے اتنی محنت کی ہے، سوال یہ ہے آخرت کے لیے کیا محنت کی ہے؟ آخرت کے لیے ہماری محنت کیا ہے؟ وہ کچھ نوجوان تھے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، تو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے بابے سے پوچھتے ہیں بابا تینوں میتھس آنی ہے؟ ڈو یو نو میتھس؟ وہ کہتا ہے نا بابا کشتی چلاتا ہوں، مجھے میتھس کا کیا پتہ۔ کہتا ہے بابا جی آپ نے آدھی زندگی اپنی برباد کر لی، ضائع کر دی۔ اور دوسرا پوچھتا ہے بابا جی ڈو یو نو اباؤٹ کیمسٹری، واٹ از H2O؟ تو بابا کہتا ہے میں نے کی پتہ، کہتا ہے آدھی زندگی ضائع کر دی۔ تیسرا پوچھتا ہے بابا جی ڈو یو نو اباؤٹ دا لاز آف نیوٹن، کوئی فزکس آتی ہے؟ انہوں نے کہا میں کو نہیں پتہ، آدھی زندگی ضائع کر دی۔ اچھا تھوڑی دیر ہوئی اور آگے گئے نا تو بادل آنا شروع ہو گئے، ہوا تیز چلنا شروع ہو گئی، موسم بدلنا شروع ہوا، لہریں اٹھنا شروع ہوئی۔ جب طوفان ہے نا، بابے نے رخ پیچھے کر کے پوچھا اوے تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا تیرنا تو کوئی نہیں آتا۔ کہتے تم لوگوں نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی، میری تھی آدھی گئی تھی نا، تمہاری ساری کی ساری زندگی گئی ہے۔ آج دنیا دار لوگ کہتے ہیں جناب دین کے کاموں میں لگا ہوا یہ بندہ نہ اپنا مکان بنایا، نہ بینک بیلنس بنایا، نہ کوٹھی بنائی، نہ اچھی گاڑی خریدی، وہ سیدھے سادے کپڑوں میں یہ مؤذن، یہ مولوی، یہ امام زندگی گزارتے ہیں، وہ ان کی آدھی زندگی تو برباد ہی ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں موت کا وقت آنے دے ذرا، جب موت کا وقت آئے گا نا، آنکھیں جب حقیقت میں کھلنے لگیں گی، پھر یہ وقت بندے کا پوچھنے کا ہوتا ہے۔
پھر وہ کہے گا ہاں ہم تو ادھر تانے دے رہے تھے کہ انہوں نے تو اپنی زندگی آدھی زندگی برباد کر دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی برباد کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دنیا میں اتنے غرق ہو گئے جن کو دین کی الف اور با کا بھی نہیں پتا۔ وہ 50 پاؤنڈ آدمی کے جیب سے گرے نا، میں پہلے بھی یہ مثال دی تھی، 50 پاؤنڈ آپ سے کہیں راستے میں گر جائے نا، اور رات کو نیند نہیں آتی بندے کو کہ یار وہ میرا 50 کا نوٹ گیا کدھر۔ جنہوں نے حلال کمائی ہو نا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، حلال جنہوں نے کمایا ہو ان کے لیے 5 پاؤنڈ کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ اس کو نیند نہ آئے تو جب ملک الموت آئے اور آپ کی روح قبض کرنے لگے، پھر جب آپ پیچھے نظر دوڑائیں گے، اوہ ہو میرا وہ اوور ٹائم، وہ مال جو میں نے کوٹھی پہ خرچ کیا، بنگلے پہ خرچ کیا، گاڑی پہ خرچ کیا، بینک بیلنس چھوڑا، 50 پاؤنڈ کی اتنی تکلیف ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے 70 سال کی محنت مزدوری کمائی جو وہ دنیا میں چھوڑ کے جائے گا، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم لوگوں نے تو پریورٹی دنیا کی زندگی کو دے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ کیش ہے نا، سامنے ہے، نگد پڑا ہوا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں نگد ہے، سامنے ہے، اور جنت کی نعمتیں یہ ادھار ہے، یہ بعد میں ملیں گی آپ کو، اسی لیے اس کی طرف اہمیت کوئی نہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اللہ فرماتا ہے وہ بہترین ہے، اس لیے کہ اس کو فنا نہیں ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی۔ وہاں ایک دفعہ چلے گئے تو نہ پھر تکلیف ہے، نہ بخار ہے، نہ درد ہے، نہ الجھن ہے، نہ خوف ہے، نہ خطرہ ہے، نہ موت ہے، کچھ بھی نہیں۔ ابقا، ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے پھر وہ۔ اور وہ زندگی کن کو؟ جو راتوں کو جاگ کر مصلے پر آنسو بہا کر رب کی رضا کی خاطر رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، وہ زندگی ان کے لیے ہے۔ جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ذکر اذکار میں خود کو مشغول رکھتے ہیں، جو محنت کر لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو مشقت اٹھاتے ہیں، ان کے لیے ہے وہ زندگی۔ کامیابی انہی کو دی جائے گی جو مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، جو غریب کے گھر راشن پہنچاتے ہیں، جو ہسپتال بناتے ہیں، جو کنواں کھدواتے ہیں، جنہوں نے اپنا حلال مال لوگوں پہ خرچ کیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ کہا جنت کی نعمتیں اللہ نے انہی کے لیے تیار کر کے رکھی۔ تیسری بات فرماتے ہیں وَاعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کی رضا کی خاطر اتنی محنت کرو جتنے تم اللہ کے احباب۔ ہم تو ہر سانس میں اللہ کے محتاج ہے، ہم صحت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم رزق میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم عزت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم اپنی اولادوں کے بارے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم یہ جو تن پہ لباس ہمارا ہے، ہم اس لباس میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جس خوبصورت گھر میں ہم رہتے ہیں، ہم اس کے حوالے سے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جس گاڑی میں آپ سفر کر کے آئے ہو، یہ گاڑی جو آپ کو اللہ نے دی ہے، ہم اس میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم اللہ کی رضا کے محتاج ہیں۔ ہم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے میری یاد سے منہ پھیرا نا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملے ہوں گے کہ جو کہتے ہیں بس زندگی بہت کٹھن ہے، 10 بیٹے ہونے کے باوجود باپ تنہا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سونے چاندی کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ کیا معاملہ ہے مولوی صاحب، کسی نے جادو کر دیا؟ نہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، وہ عزت کی مسند پر بٹھا کر بھی اللہ ذلیل کر دیتا ہے آدمی کو۔ بڑے بڑے عہدوں پر، یہ وزیر اعظم کو دیکھیں، بڑے بڑے مشیروں کو دیکھیں، کتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ عزت کماتے ہیں؟ لوگ آج بھی ان کو بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھنے والوں کو
بجائے یہ کہ وہ مرتبہ پاتے، لیکن اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی رضا سے منہ پھیرا، اللہ نے رحمتیں ان سے پھیر دی ہیں۔ بلینر ہو کر بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ جواب یہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ بنی اسرائیل نے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے پاس قوم پوچھ رہی ہے کہ اللہ تو کیسے راضی ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے فرمایا ان کو بتاؤ، وہ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھے، اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو میں ان سے راضی ہوں، جو مجھ سے راضی نہیں میں اس سے راضی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گلے شکوے کرتے ہیں، ان کے زبان پہ صرف شکوے شکوے ہوتے ہیں، وہ رب کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے، حسد کرتے ہیں دوسرے سے، اللہ سے راضی نہیں ہے۔ وہ دوسرے کے سکھ کو دیکھے خود دکھ میں آ جانا، تکلیف میں آ جانا، یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ فرمایا اگر تم اس پہ راضی نہیں تو ہم تم سے راضی نہیں، اور جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ آخری بات، چوتھی بات، سارے اسباب اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کسی کا، اس نے اگر ڈیوٹی جبریل کو دی ہے تو وہ جبریل کا محتاج، اگر ملک الموت کو موت کی ڈیوٹی دی ہے تو وہ ملک الموت حضرت اسرائیل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم اسباب ڈھونڈتے ہیں لیکن حقیقت میں مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ ایک آدمی گیا نا بادشاہ کے دربار پر، مجھے بادشاہ سے کام ہے، تو آ کے وزیر نے کہا وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، ویٹ کرو۔ پھر ویٹ کرتا رہا، پھر گیا، وہ جی بادشاہ سے کام ہے، نماز پڑھ لی کہ نہیں؟ کہتے نہیں ابھی تو وہ سجدے میں گیا ہے، اب وہ رو رو کے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو کہا جب وہ اللہ سے مانگ رہا ہے تو میں اس کے پاس کیا کر رہا ہوں، میں کیوں نہ اللہ سے مانگوں؟ یہ بادشاہ سبب ضرور تھا لیکن حقیقت میں اسباب پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ چھری اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے۔ اللہ حکم دے کہ چھری تو نے نہیں کاٹنا تو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہیں چلتی۔ آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ اللہ حکم دے کہ آگ تو نے نہیں جلانا تو جناب ابراہیم پر آگ جو ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو پھر وہ آگ جلانا چھوڑ دیتی ہے، آگ پھر نہیں جلاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ خیر کے اسباب سے ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے اور دکھ تکلیف کے اسباب سے بندے کو راحت دے سکتا ہے۔ مولوی صاحب بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے نمرود کو بادشاہت دی تھی، تخت دیا تھا، اللہ نے اس کو بادشاہت پر ہی ذلیل کر دیا۔ قارون کو خزانے دیے تھے، قارون کو خزانوں سمیت غرق کر کے اس کو ذلیل کر دیا۔ اور جناب ابراہیم فرماتے ہیں میری زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے گزرے؟ فرمایا وہ 7 دن جو مجھے آگ میں گزارنا پڑے، وہ بہترین دن تھے۔ اب یہ راحت کے اسباب کس نے دیے ہیں؟ آگ تو جلاتی ہے، یا آگ کا کام جلانا تھا، اب کیوں نہیں جلا رہی؟ کہا مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اسباب ضرور اختیار کریں لیکن یقین اللہ کی ذات پہ کریں۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون غرق ہوا، جناب موسیٰ نکل گئے۔ راستہ تو ایک ہی تھا، بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ پھر 5ویں بات وَاعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا۔ وقت بہت ہو گیا ہے اور میں شاید اس کی زیادہ ایکسپلینیشن نہ کر سکوں۔ گناہ اتنے کہ جتنے تم عذاب کو سہ سکو۔ کیا فرماتے ہیں بزرگ؟ گناہ اتنا گناہ کرنا، اتنا ظلم کرنا کہ جتنا تو خود سہ سکے، پھر وہ پنشمنٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اجازت دے رہے ہیں گناہ کرو، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ گناہ سے بچو، اس لیے کہ اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو ہلکا عذاب ہے نا، ہلکا، وہ یہ ہے آگ کے 2 جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کے اثر سے دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا ہوگا۔ تو جس کا پورا وجود جہنم کی آگ میں جل رہا ہو، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم تو سخت دھوپ میں ہو تو سایہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں اے سی لگا ہے تھوڑی سی ٹھنڈک ملے،
سعودیہ جانے والے، حاجی اکرم صاحب کو پتہ ہوگا، سعودیہ جانے والے کہتے ہیں جی ہوٹل ایسا دینا جس میں ایسی کام کرتا ہو، کیونکہ سخت گرمی ہے۔ وہ محمد علی باکسر غالباً میں نے کہیں پڑھا تھا، واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے، وہ اپنے جیب میں کہتے ہیں ماچس لے کے گھوما کرتا تھا۔ کسی نے کہا سگریٹ تو پیتے نہیں ہو تو ماچس کیوں؟ کہا جب بھی کوئی ایسا ویسا کام ہو نا تو میں آگ جلاتا ہوں اور خود کو فیل کراتا ہوں کہ اگر یہ آگ برداشت نہیں تو وہ آگ کیسے برداشت ہوگی۔ یہ آگ بہت ہلکی ہے، یہاں دو بندوں کے سامنے اگر کوئی کسی کو ذلیل کرے نا اس سے برداشت نہیں ہوتا، تو جب قیامت کا دن ہو ساری مخلوقات کھڑی ہو اس وقت کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ میرے آج سارے خطبے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے نا تو اس زندگی کو اچھے اعمال میں گزاریں، نہ جانے اگلا سال رمضان کا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اعتکاف کی عبادت آ رہی ہے، اعتکاف آج رات انشاءاللہ، آج عصر کی نماز کے بعد اعتکاف بیٹھیں گے، جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھیں گے وہ ان کی ٹائمنگ کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لے آئیے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے بہت ساری عبادات دی ہیں، روزہ اپنی جگہ، تراویحیں اپنی جگہ، لیکن آخری عشرے میں جو عبادت ہے وہ ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے کیا لکھا ہے؟ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، اب 10 دنوں کی نہیں، اب ایک دن کی بات ہو رہی ہے، جو ایک دن کے لیے اعتکاف میں آتے ہیں، 3 دنوں کے لیے اعتکاف میں آتے ہیں، اب ایک دن کا ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک دن کا اعتکاف کا ثواب کیا؟ ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جعل بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دے گا۔ اور خندق کتنی چوڑی ہے؟ فرمایا زمین اور آسمان کے برابر جو فاصلہ ہے یہ ایک خندق کے برابر ہے۔ اور سادہ سے الفاظ میں اگر میں کہوں، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت، تو جو پورا عشرہ گزارے گا اس کا مقام کیا ہوگا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان جو اعتکاف کرے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اس میں وہ قرآن کی تلاوت کرے، نفل پڑھے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر کروا دیا ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے حضور سب سے بہترین جگہ زمین پر وہ مسجدیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے کتنی زندگی دی ہے ہمیں معلوم نہیں۔ آئیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، صحت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، فرصت ہے، وقت ہے آپ کے پاس، تو ضرور بضرور آپ اعتکاف کریں، ضرور بضرور اعتکاف کریں۔ اعتکاف کرنے سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق سے بندہ کٹ کے فقط خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب مسجد کے حدود میں آتا ہے، یہ بھی حدیثوں میں ہے، یہ مسجد یہ قلعہ ہے، شیطان کا وار یہاں بہت ہلکا ہو جاتا ہے، شیطان کا وار ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مسجد کے حدود میں ہوں گے تو آپ کو ذکر کی مجلس نصیب ہوگی، نماز 5 وقت باجماعت نصیب ہوگی، تلاوت نصیب ہوگی، آپ قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے، اس میں جو کچھ بھی آپ کو ملے گا اعتکاف میں وہ آپ کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے کل پرسوں ایک بزرگ خاتون تھی، میری دادی کی عمر کی ہوگی، آواز سے ایسے ہی لگ رہا تھا، اور مسئلہ پوچھا کہ قاری صاحب یہ عورتوں کے اعتکاف کا مسئلہ کیا ہوگا۔ دیکھیں ٹائم نہیں ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا، صرف اتنا ہے کہ گھر کے اندر، عورت گھر کے اندر اعتکاف کرے گی۔ عورت کا اعتکاف کہاں ہے؟ گھر کے اندر۔ جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے اسی جگہ پر وہ اعتکاف کرے گی، وہی جگہ اس کے لیے مسجد بیت ہے، گھر کی مسجد ہے۔ اگر آج سے پہلے نہیں کوئی اس طرح کا کنسیپٹ آپ کے گھر میں کہ کوئی مصلی، کوئی نماز کی جگہ، تو ابھی سے نیت کر لے کہ یہی میری مسجد بیت ہے، میں یہی نماز پڑھا کروں گی۔ سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا
عورت بیڈ پر سو سکتی ہے؟ اگر آپ پورے کمرے کو، صرف کمرے کو اس کو نیت میں رکھے کہ یہ مسجد بیت ہے تو پھر آپ لیٹ سکتی ہیں. ایک دوسرا، واش روم جا سکتی ہیں. دیکھیں، دو حاجتیں ہوتی ہیں، ایک طبعی ہے ایک شرعی ہے. اب طبعی حاجت یہ ہے وضو کرنا ہے، ٹوائلٹ یوز کرنا ہے، غسل جنابت ہو جائے، اب احتلام ہو جائے، یہ مسائل ہے. ایسی حالت میں پھر جانا ضروری ہے، پھر وہ جا سکتے ہیں. ادروائز ٹھنڈک کے لیے یا تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے عورت نہیں جا سکتی غسل کرنے کے لیے، چاہے وہ اس کمرے میں اٹیچ بات ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کو بھی یوز نہیں کرے گی. اگر اس کے لیے گئی تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مردوں کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ مرد یہ پوری اصل مسجد ہے. جو ایریا جوتوں کا ہے، وضو خانہ ہے، یہ فنائے مسجد کہلاتے ہیں. یہاں جا سکتے ہیں، وضو کے لیے جا سکتے ہیں، ٹوائلٹ کے لیے جا سکتے ہیں. وہیں پر مسجد سے باہر نہیں جا سکتے. مسجد کے اندر رہتے ہوئے وہ اگر غسل کرنا چاہے، پانی بہانا چاہے خود پر، تو وہ جا سکتے ہیں. لیکن عورتوں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. یہ ان کی ریکویسٹ پہ میں نے یہ مسئلہ یہاں بیان کر دیا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بیان کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ ہماری جو کمیٹی ہے، ساتھی ہیں، بزرگ ہوں گے، ہماری مسجد کے کلیکشن کے لیے کس ڈیٹ پہ جا رہے ہیں؟ سنڈے 23 سنڈے 23 مارچ کو. ٹائمنگ کیا ہے؟ 4 till افطاری، 4 سے لے کے افطاری تک ہماری اپنی اس مسجد کے لیے کلیکشن ہوگی. اس مسجد کا ہم سب پر حق ہے، اور میں دعائیں دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ مسجد بنا کے دی ہے، جنہوں نے خرید کے دی ہے، جنہوں نے اس کو آباد کروایا اور آج تک ہم سب چلا رہے ہیں اس مسجد کو. اللہ ان سب کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے. تو یہ ان کو بھی ثواب مل رہا ہے نا، تو اسی طرح ان ساتھیوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا جو اس کے چلانے میں اپنا مال پیش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ ٹاؤن جائیں نا تو گاڑی صرف ایک جگہ پارک کرتے ہیں نا تو 2-3 پاؤنڈ تو دینا ہوتے ہیں نا. صرف پارکنگ کی آپ سے وہ 2-3 پاؤنڈ کاٹ لیتے ہیں. تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں اس مسجد کو آپ کتنا استعمال کرتے ہیں. پانی آپ کے لیے، ٹوائلٹ آپ کے لیے، مسجد کی کارپٹ آپ کے لیے، ہیٹنگ آپ کے لیے، مسجد کی در و دیوار یہ ساری آپ کے لیے ہے. تو پھر اس کا کوئی حق نہیں ہم پر. میں کہتا ہوں 5 پاؤنڈ ہی کیوں نہ ہو اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا، قطرے قطرے سے. تو اسی طرح اگر آپ 5 پاؤنڈ بھی دیں نا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، ہماری بڑی چاروں حال بھرے ہوتے ہیں مسجد کے، یہاں اللہ اور بھی برکت دے گا. تو 23 مارچ سنڈے 4 سے لے کے افطار تک بھولنا نہیں، CVFM پر. ہاں، تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے. اور جن ساتھیوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ آج عصر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لے آئیے گا. مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے مغرب سے ضرور تشریف لائیے گا. انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں خود بھی اعتکاف میں بیٹھوں گا، اور اللہ نے چاہا تو ہم جو مسائل ہیں، فقہ ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر